اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں سیز فائر کی سنگین خلاف ورزیاں، خان یونس میں متعدد عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، فائرنگ اور گولہ باری سے ایک اور فلسطینی نوجوان شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی ایک نوجوان کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ریڈ کراس نے 3 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیلی منتقل کر دیں۔ صہیونی ریاست نے 30 فلسطینیوں کے جسد خاکی واپس کر دیے۔ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول ₹2.43 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت ₹265.45 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.02 اضافہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ فی لیٹر قیمت ₹278.44 ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل ₹1.22، جبکہ مٹی کا تیل ₹3.34 مہنگا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹185.05 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی 20 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے حوالے سے بڑی کامیابی۔ آف شور بڈنگ راؤنڈ میں 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول۔ پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق زیر سمندر تیل اور گیس کے لیے ڈرلنگ کے دوران سرمایہ کاری $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کامیاب بولیاں 53,510 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہیں۔ انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی اسٹریٹجی کامیاب رہی۔ کامیاب بڈنگ راؤنڈ اپ اسٹریم سیکٹر میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ترکیہ پیٹرولیم، یونائٹڈ انرجی، اورینٹ پیٹرولیم اور فاطمہ پیٹرولیم نے شمولیت کی۔ OGDCL، PPL، ماڑی انرجیز اور پرائم انرجی کامیاب بڈرز میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سیاسی منظرنامے سے کچھ خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ سیاست اپنی اپنی، لیکن ملک کے لیے مل کر چلنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک ہونا پڑے گا، بے امنی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ KP کو پیغام، بولے میں نے سہیل آفریدی کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، امید ہے وہ بھی مثبت جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت بھارت کو 4 دن کی جنگ میں شکست دے دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہمت اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایئر چیف کی بھی تعریف، بولے پاک بھارت جنگ بندی کرانے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر تاریخ صدر ٹرمپ کو بھی یاد رکھے گی۔ افغان رجیم نے باقاعدہ تسلیم کر لیا کہ طالبان اور BLA افغانستان میں موجود ہیں۔ پاکستان افغانستان سے مزید کشیدگی نہیں چاہتا، اگر جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پہلے بھی اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا، آئندہ بھی دیں گے۔ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان نے مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستان کئی بار افغانستان کو دہشت گردوں کے شواہد فراہم کر چکا ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی نہ رکی تو معاہدہ بے اثر ہوگا۔ در اندازی کا سلسلہ مکمل بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل اور فریقین کو دینا ہوگی۔ پرانی صورتحال جاری رہی تو گھاٹے کا سودا افغانستان کا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف، صحافیوں سے گفتگو میں کہا، کالعدم TTP ہو یا BLA، دہشت گردی برداشت نہیں۔ اگر طے پایا کہ غزہ میں 7 یا 8 ممالک کی فورس ہوگی تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا، ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ فرسٹ سیکرٹری سرفراز احمد گوہر نے بھارتی سفارتکار کے بے بنیاد دعووں کے جواب میں کہا، جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہوگا۔ بھارتی سفیر کی طرف سے بے بنیاد الزامات کو دہرایا گیا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاخیر کا شکار۔ ایوان میں نمبرز پورے ہونے کے دعووں اور مسلسل مشاورت کے باوجود پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانے کی تاریخ طے نہ کر سکی۔ نئے قائد ایوان کے نام کا باضابطہ اعلان بھی سامنے نہیں آیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، کشمیر کے مسائل کا سیاسی حل موجود ہے، عوام کے مطالبات پورے کریں گے۔
آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن سست روی کا شکار، وزیر اعظم انوار الحق کی جانب سے استعفیٰ دینے سے مسلسل انکار، پیپلز پارٹی حکومت گرانے اور بنانے کی نمبر گیم پوری ہونے کی دعوے دار، جیالے مسلسل مشاورت کے بعد تحریک عدم اعتماد لانے کی تاریخ طے نہ کر سکے، نہ ہی نئے قائد ایوان کے نام کا باضابطہ اعلان ہو سکا۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نے کہا مسائل سیاسی طور پر حل کیے جائیں گے، کشمیری عوام کو مایوس نہ کرنے کا وعدہ، نئے وزیر اعظم کا نام مظفر آباد میں سامنے لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اگر رکھی گئی تو کشمیر کوز کی وجہ سے رکھی گئی۔ ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ کشمیری جیالے رہنماؤں نے تحریک عدم اعتماد آنے میں مزید تاخیر کا عندیہ بھی دے دیا۔ 27 لوگ تو آج آپ کے سامنے یہاں پہ گنتی کے مکمل تھے، نون لیگ نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ پہلے 2 ہفتوں میں کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کسی بھی پیش رفت میں تاخیر کی وجہ کوئی اختلاف نہیں، نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر وہی ہوگا جسے پارٹی چیئرمین نامزد کریں گے۔ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، 382 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پنجاب کے دیگر شہر بھی اسماگ کی لپیٹ میں ہیں، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں سما کی نمائندہ ویلرنگ اینڈریو سے۔ جی ویلرنگ بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں گزشتہ کئی ہفتوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم انتہائی خشک ہے اور اس وقت بھی لاہور اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ابھی بھی پہلے نمبر پر براجمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 382 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی ناقص ہے اس وقت اور 455 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ملتان کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 301 تک پہنچ چکا ہے اور لاہور کے کچھ ایسے علاقے جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ شہریوں کی طرف سے مختلف شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو آنکھوں میں جلن کے مسئلے ہو رہے ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر ضرور درآمد کریں کیونکہ احتیاطی وہ واحد حل ہے جس سے اسموگ کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر زیر زمین ایٹمی تجربات کا عندیہ دے دیا۔ ایئر فورس 1 میں صحافی نے سوال کیا کیا آپ ایٹمی تجربات کرنے جا رہے ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، اگر دوسرے ممالک ایسا کرنے والے ہیں تو ہم بھی کچھ تجربات کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے حال ہی میں ایسے میزائلوں سے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا لیکن کسان حکومتی پالیسیوں سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ گندم کے مناسب ریٹ نہ ملنے پر کم رقبے پر گندم کاشت کی، گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ملتان سے رپورٹ کریں گے مقصود چوہان۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کا عمل شروع ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے گندم کے مناسب نرخ نہ ملنے پر کسان اپنی ضرورت کے مطابق گندم کاشت کرنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں گزشتہ برس گندم کوڑیوں کے بھاؤ بیچی، اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے۔ میں نے گندم بیچی 1800 روپے من میں اور مجھے وہاں سے کچھ نہیں بچا، میرا الٹا نقصان ہوا ہے۔ اس بار میں نے گندم سوچ سمجھ کے 1 ایکڑ کاشت کیا، وہ بھی اپنے گھر کے لیے، کیونکہ مجھے اس کا صحیح ریٹ ہی نہیں ملا۔ کسانوں کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن محکمہ زراعت نے پنجاب میں 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا ہے۔